السلام علیکم ویورس. ہمیشہ جو ہے ہم جنرل ٹاپک ڈسکس کرتے تھے جو کچھ لوگوں کے لیے شاید بورنگ ہوتا ہوگا، لیکن آج ایک ایسا سیریز میں شروع کرنے والا ہوں جو شاید کچھ لوگوں کی بجائے کافی لوگوں کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. جی، آپ نے بال گنگادھر تلک کا نام سنا ہوگا، کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا شاید. وہ جو ہے ایک ریولوشنری تھے اور اینٹی برٹش تھے. انہوں نے جو ہے، اگر کچھ لوگوں نے زیادہ اسٹڈی کی ان کو یہ پتا ہوگا کہ بال گنگادھر تلک جو ہے وہ اینٹی برٹش تھے، اور انہوں نے ہوم رول لیگ جو ہے یہ سوراج جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے بغاوت کے الزام میں سزا بھی ہوئی تھی. اگر آپ کو یہ سب نالج معلوم ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ سوراج کے بارے میں یا ان کے بارے میں آپ کو جو نالج تھی آپ کی وہ صحیح نہیں ہے. جو اب تک پہنچی ہو بڑی نالج جو ہے لمیٹڈ تھی یا غلط اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. تو یہ جو سیریز لیکچر جو ہم شروع کرنے والے ہیں اس میں بال گنگادھر تلک جو نے ہوم رول لیگ کی بات کی، اس میں ہوا کیا، کہاں پہ انہوں نے کیا کیا، 3 لیکچرز تھے، کس جگہ پہ تھے، کیا کچھ وہ کہتے رہے، اور ان کو آیا سزا ہوئی تو سزا کے بعد کیا ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ان کے وکیل کیوں بنے اور ان کا کیس کیوں لڑا، اور کیس لڑنے کے بعد کیا ہوا. تو ان سے پہلے ابھی یہ جو پروفائل پہ جو پکچر لگی ہے اسٹارٹنگ میں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اینی بسنت کی پکچر ہے. اینی بسنت جو ہے فرسٹ ٹائم انہوں نے ہوم رول لیگ کی بات کی، کانگریس کی طرف سے شروع کی، اور ان کو سزا بھی ہوئی، پٹیشن کے اوپر پابندی بھی لگا دی، اور 20,000 جو ہے جرمانہ بھی ان پہ لگایا، اور ان کو پابند کر دیا کہ لیکچرز نہیں دیں گے اور لوگوں کو نہیں بتائیں گے. رائٹ سائڈ پہ جو ہے ان کے مطلب لیفٹ سائڈ پہ یا ویورز کے رائٹ سائڈ پہ بال گنگادھر تلک کی تصویر ہے، جنہوں نے جو ہے پھر ہوم رول لیگ کی سوراج کی بات کی. تو 3 لیکچرز تھے، 3 لیکچرز کو الگ الگ سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے. آج والے لیکچر میں صرف ہم پہلے لیکچر کی بات کریں گے، اس کے بعد دوسرے میں پھر ان کے دوسرے لیکچر کی بات کریں گے، تیسرے میں تیسرے کی بات کریں گے، اور چوتھے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر کیا کچھ باتیں تھیں، کیا باتیں جن کو سے ان کے اوپر غداری کا جو ہے بغاوت کا الزام لگا. اس کے بعد ان کو مجسٹریٹ پونا نے جو ہے وہ سزا دی. سزا کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل میں گئے، دونوں جگہوں پہ کیس جو ہے ان کا قائد اعظم محمد علی جناح لڑتے رہے. تو کیا ہوا، انگریز جج نے کیا دیکھا، ان کو سزا دی نہیں دی. تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو جو ہے لیکچرز جو ہے فالو کرنے پڑیں گے، سننے پڑیں گے. تو اگر اس طرح کی انٹرسٹنگ آپ کو یہ ٹاپک لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو آپ جو ہے اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے اور آگے شیئر بھی کیجیے گا. تو اب آتے ہیں ہم مین ٹاپک کی طرف. تو سب سے پہلے جو ہے یہ لیکچر اس میں جو ہم بات کریں گے سوراج کی بات ہے. سوراج کیا ہے؟ ہوم رول لیگ کی بات ہے. اب یہ یہاں پہ اس ٹاپک میں کس نے بات کی؟ بال گنگادھر تلک نے. تلک کو جو ہے جیسے میں نے پہلے بتایا غداری کا جو ہے سزا دی گئی. ان کو جو 1 سال کے لیے پابند کیا گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے، کوئی اسپیچ وغیرہ نہیں دے سکیں گے. اور ان کے بعد ان کو بھی 20,000 روپے جو ہے جرمانہ جو ہے جمع کرنے کی ہدایت کی گئی، تاکہ اگر دوبارہ وہ ایسی حرکت کریں تو ان کا جو ضمانت ہے وہ ضبط ہو جائے گا. تو اس میں جو ہے 3 لیکچر تھے انہوں نے ہوم رول کے اوپر یا سوراج کے اوپر دیے، جو کہ مراٹھی زبان میں تھے. اور یہ لفظ بھی سوراج جو ہے یہ مراٹھی زبان کا ہی ہے. تو جتنے لیکچرز تھے وہ مراٹھی زبان میں. برٹش کو کیسے سمجھ آئے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کیس میں کہ ان کو برٹش کو کیسے سمجھ آئے کہ مراٹھی میں وہ کیا کچھ کہتے رہے. خود بھی جو ہے ہنٹ دے دیتے ہیں بال گنگادھر تلک کے برٹش کیسے سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، اس کو کیسے معلوم ہوگا. پھر اس میں جو ہے 3 لیکچرز ہم دیکھیں گے. اس میں ٹرائل کی بات آ جائے گی اور قائد اعظم جناح کی جو ان کے کیس ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ لیکچر ان کا پہلا لیکچر ہے. پہلا لیکچر انہوں نے جو ہے 1 مئی 1916 میں بیلگام جو مقام ہے وہاں پہ جا کے دیا. اب یہ لیکچر جو ہے وہ لمیٹڈ آڈینس کے لیے تیسرا پوری پبلک کے لیے نہیں تھی. مطلب لوگ لمیٹڈ اس پہ آتے تھے، لوگ نہیں بھی آتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اینی بسنت نے جب لیکچر دیے تو برٹش نے جو ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی، اور لوگ بھی ڈر رہے تھے کہ پولیس ان کو پکڑے گی. تو اس لیے جو ہے اس پہ جو آڈینس کی جو تعداد تھی وہ لمیٹڈ تھی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے لیکچرز دے رہے تھے. تو پھر اس میں وہ پہلے بتاتے ہیں، جب لیکچر بتاتے ہیں سوراج کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوراج کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے سوا سے نکلا ہے. سوا کا مطلب کیا ہے؟ آور مطلب ہماری. تو راجیہ مطلب کیا ہوا؟ ہماری راج، ہماری حکومت. تو سوراج کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حکومت. کس کی حکومت؟ انڈینس کی حکومت. یہ لفظ اگر آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں آپ کو سمجھ آئے گی کہ سوادیشی موومنٹ اگر آپ نے پارٹیشن بنگال کے دور میں سے ہوگا. سوا دیشی، سوا کا مطلب کیا ہوا؟ آر. دیشی مطلب گھر کا. تو ہمارے گھر کا جو انڈینس جو ہے وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے گھر میں جو چیز بنے گی، ہوم پروڈکٹ جو ہوگی اس کو خریدیں، نہ کہ برٹش فورنر کو آپ خریدیں. ہوا جو ہے لفظ سیم ہی ہے، اس کے آگے آپ جو بھی لگاتے رہیں گے آور کے بعد وہ جو ہے ریلیٹ کرے گی ہمارا راج، ہمارے پروڈکٹس، اس طرح جو ہے جو کچھ بھی چلتا رہے گا. تو پھر بال گنگادھر تلک سب سے پہلے جو آڈینس ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ سوراج کیا نہیں ہے، کیونکہ ان کے سمجھ آ گئی کہ برٹش اس کو کیسے لے رہی ہے اور لوگ اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں، جس طرح آپ بھی سمجھتے رہے.
تو سب سے پہلے وہ اس لیکچر میں یہی بات کرتے ہیں جو میں آپ کو بھی سمجھانا چاہوں گا، کہ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے سمجھیں سوراج ہماری حکومت جو ہے وہ کیا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت بغاوت نہیں ہے۔ سوراج میں جو ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ مطلب یہ بھی بال گنگا تلک کی جو ہے زبان میں بات کروں گا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوراج جو ہے ہوم رولی، تو ہماری حکومت کی جب ہم بات کریں گے تو اس کا مطلب بغاوت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بغاوت کر رہے ہیں اور ساری حکومت پاور ہمیں دے دے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سوراج کا مطلب بغاوت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ سوراج کا مطلب جو ہے انکار کرنا، کہ ہم انکار کریں کہ برٹش نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا اور ہم برٹش کی حکومت کو نہیں مانتے، ان کی پالیسیز کو نہیں مانتے، ان کے ریفارمز کو نہیں مانتے، جو کچھ نہیں مانتے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں سب کچھ۔ سوراج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ناشکرے ہو جائیں۔ برٹش نے جو کچھ بھی کیا، اسکولز دے ہمیں، کالجز دے ہمارے لیے، ایک سسٹم لے کے آئے، تو ان سب کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ نہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ سوراج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں برٹش کو نکال دو، ہمیں برٹش نہیں چاہیے، ہمیں کنگ نہیں چاہیے، مونارکی نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کے اگر لوگ سمجھ رہے ہیں، جو لوگ سمجھتے آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، تو سوراج کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایسی ساری باتیں جو آپ کو سمجھ آتی ہیں، آپ کو لگتی ہیں کہ یہ جو ہے سوراج کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت ہے، برٹش کی بات نہیں ماننا، شکریہ ان کے شکر گزار نہیں ہونا، برٹش کی حکومت نہیں ماننی، بادشاہ کا نظام نہیں ماننا، ان کی سرپرستی نہیں ماننی، تو یہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں۔ سوراج کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ پھر سوراج کیا ہے، پھر اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ایک ویزیبل فارم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل فارم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیٹیل سے جو ہے وہ لیکچر شروع ہو جاتی ہے، جس کو بھی ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے جائیں گے، مطلب بہت ڈیٹیل میں ہمیں جانا پڑے گا، تو اس لیے جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے جائیں۔ تو ویزیبل اور انویزیبل کی بات وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ویزیبل جو ہے جو برٹش سامنے ہے، جو حکمرانی کر رہا ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ویزیبل فارم آف گورنمنٹ۔ انویزیبل کون ہے؟ جو کنگ اور کوئین ہے، وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن ہم اس کتاب ہیں کہ جتنی ہندوستان میں جو حکومت چل رہی ہے وہ کنگ اور کوئین کے نام پہ چل رہی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کی حکومت بھی ہے اور نظر میں، تو اگر ہم کنگ اور کوئین کو الزام دیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ تو انویزیبل ہے۔ لیکن جو ان کے نام پہ کیا جا رہا ہے، جو ویزیبل لوگ کر رہے ہیں، جو برٹش ہے، ہمیں ان سے مسئلہ ہے۔ اب کیسا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے اب ایسے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اب وہی جو مین ٹیکسٹ ہے، ان کی جو ریڈنگ تھی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو لیکچر تھا بہت ڈیٹیل میں ہے، تو اس لیے میں اسپیسیفک جو ہے پورشنز جو ریلیونٹ ہیں ان کو ڈسکس کروں گا، کیونکہ یہ ان کا پورا جو لیکچر ہے کوئی 40 پیجز سے اوپر ہے۔ اب اتنے زیادہ جو ہے ظاہر اس میں اتنی ڈسکشن نہیں ہو سکتی، تو مین پوائنٹس جو ریلیونٹ ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں آپ کو سوراج کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ انگریز کی جو حکومت ہے وہ جو ہے ہندوستان میں برقرار ہو چکی ہے۔ اب اس کی حکومت آنے سے کیا ہوا، اس کی حکومت جو بن چکی ہے اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قابل لوگ تھے، جو انگلینڈ میں پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے آ کے ہندوستان کے اندر حکومت شروع کی۔ مطلب ان کی حکومت آئے، حکومت میں جو قابل پڑھے لکھے لوگ تھے، جو ایک ایگزامس پاس کر کے آتے تھے، جو سول سرونٹس تھے، وہ ہندوستان میں آ گئے، اور ہندوستان میں جو ہے آ کے انہوں نے حکمرانی شروع کی۔ کس کے نام سے کی؟ امپرر، جو بادشاہ، اس کے نام سے کی۔ لیکن کیا ہوا، بادشاہ کا صرف ایک نام ہے، وہ خود نظر نہیں آتا، اس کو آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو بادشاہ اس کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن بادشاہ خود تو نہیں ہے، بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہی لوگ جو بادشاہ کو بتا رہے ہیں وہ بادشاہ سنتا ہے، اور وہاں پہ احکامات آتے ہیں۔ بادشاہ کو ہماری کنڈیشن کا نہیں پتا، ہمیں بادشاہ کی کنڈیشن کا نہیں پتا، یہ سارے جو ہے مڈل مین جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برٹش جو یہاں پہ موجود ہے، جو نمائندگی کرتی ہے کوئن کی، وہ ایک ٹرسٹی ہے، آپ سمجھے ایک نمائندے کے طور پہ۔ وہ جو ہے اب آپ سمجھے کسی کو آپ نے اپنا گھر کسی کے حوالے کر دیا، اصل مالک وہ آپ ہیں، لیکن جس کے حوالے گھر ہوگا وہ ٹرسٹی ہوگا۔ تو برٹش اسی طرح ہے، اصل جو مالک ہے، حکمران ہے، وہ کنگ ہے یا امپرر ہے، لیکن جو ہندوستان کے معاملات ہیں وہ برٹش کے حوالے انہوں نے دیے، سول سرونٹس کے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک ٹرسٹی کے طور پہ کام کرے، ایک نگران کے طور پہ کام کرے۔ تو ہمیں مسئلہ جو ہے بادشاہوں سے نہیں ہے، لیکن یہ جو نمائندے ہیں، یہ نگران جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں جو ہے ان سے مسئلہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلاتے ہیں بھئی ہمیں آپ پاور دے دیں، تو وہ کہتے ہیں جناب کیا کرنا ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو جو ہے جب شور شرابہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی ریپرزنٹیشن دے دیتے ہیں کہ آپ کو کونسل میں انکلوڈ کر دیا گیا۔ تو کونسل میں انکلوڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ دو کی بجائے چار کر دیں، چار کی بجائے، لیکن بات تو پھر بھی یہ ہے کہ پاور سارے آپ کے پاس ہیں۔ جب آپ کے پاس ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب جب یہ بار بار کرٹیسائز کریں، یہ بادشاہ کو نہیں کر رہے، مونارک کو نہیں کر رہے، بلکہ جو سول سرونٹ بیٹھی ہے، جس میں گورنر جنرل ہے، سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، آپ کے کلیکٹرز ہیں،
برٹش کے جتنے نمائندے ان کی بات کر رہے ہیں. تو پھر وہ اس میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم یہ بات دیکھیں، برٹش کی بات اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ برٹش جو سسٹم ہے حکومت کا وہ بالکل خراب نہیں ہے، وہ اچھا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہم ترقی کر رہے ہیں ان کی بدولت وہ مطلب بہت اچھے ہیں، ان کو ہماری فکر ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایجوکیشن دینے کی کوشش کی، مطلب جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا ہماری بہتری کے لیے جو انہوں نے سوچا انہوں نے ہمارے لیے کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے ہمیں جو ہے برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ جس طرح ہمارے پاس مطلب ہیلپ آؤٹ کریں. اب یہاں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایک طرف تو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ مطلب یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں میں شاید غلط بتا رہا ہوں. لیکن یہ 3 لیکچر جب پورے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ انہوں نے اس طرح کے ورڈز جو یوز کیے تھے اس کی کیا وجہ تھی. لیکن پھر بھی میں تھوڑا آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. ایک وجہ یہ تھی کہ اینی بسنت اس سے پہلے اسپیچ کر چکے تھے اور ان کے اوپر غداری کا جو ہے چارج لگ چکا تھا. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے برٹش جو دیکھ رہی ہے. آپ پاس جب لیکچرز آگے بڑھیں گے پہلا ختم ہوگا دوسرا تیسرا، جب تک آپ سارے نہیں سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. جب سارے سنیں گے آپ کو شاید لگے گا کہ کچھ اور ہی آپ کے ذہن میں ایک ویو پوائنٹ آئے گا جس کو ہم ڈسکس میں بھی نہیں کروں گا. لیکن نیکسٹ پھر آپ جب کیس میں جائیں گے، جب عدالت میں ان کے اوپر کیس چلے گا اور ان کو سزا بھی ہوگی، پھر اپیل میں جاتے ہیں، پھر جو ہے پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اصل میں وہ لیکچرز میں کیا کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے. تو اس کے لیے آپ کو 3 کے 3 جو سیریز ہے وہ بھی سننے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ان کا ٹرائل ہے وہ بھی سننا پڑے گا تاکہ آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو. تو اور آج کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سمجھ آئے. پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ جناح جو ہے لکھنؤ پیکٹ انہوں نے کیوں کروائی تھی. لکھنؤ پیکٹ کے اس کے ساتھ بہت بڑا امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک لنک ہے. اور بعد میں جناح جو ہے وہ الگ کیوں ہو گیا، یہ پوری ایک کڑی چلتی ہے. اگر اس کو آپ سمجھیے آپ کو انڈین پالیٹکس بہت حد تک سمجھ آ جائے گی کہ 1944 میں گاندھی جناح ٹاکس کیوں ہو رہے ہیں، کیوں وہ ایک گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیوں کچھ مان رہے ہیں کچھ. تو یہاں سے آپ کو بہت کچھ اس کے پس پشت مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پرسپیکٹو میں بہت کچھ آپ کو سمجھ آئے گا. تھوڑی ڈائگریشن کے لیے دوبارہ ٹاپک پہ ہم آتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ ایک ویزیبل گورنمنٹ ہے اور انویزیبل گورنمنٹ ہے. ہمیں انویزیبل گورنمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جو مسئلہ ہے ویزیبل گورنمنٹ سے. کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو حکومت ہے ہم چاہتے ہیں وہ چینج ہو. ان کے جو طریقہ کار ہے وہ جس طرح وہ کہتے ہیں، دیکھو جیسے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ہے کنگ کین نیور کمٹ اے رانگ، جیسے بادشاہ کبھی غلط نہیں کر سکتے. کیوں غلط نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بادشاہ کے پاس تو کوئی اتھارٹی ہے نہیں. بادشاہ کے جتنے اختیارات ہیں وہ ان کے پرائم منسٹر اور منسٹر چلاتے ہیں. تو اس لیے جو کوئی غلطی ہوگی تو وہی کرتے ہیں، کنگ تو کر نہیں سکتا. تو اسی طرح ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بادشاہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بادشاہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہندوستان میں جو کچھ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے وہ سارے کرنے والے یہیں کے جو نمائندے ریپرزنٹیٹیو وہ ہیں. وہ کہتے ہیں صرف بادشاہ کا نام استعمال ہو رہا ہے. ہر منسٹری جو ہے 5 سال کے بعد چینج ہو جاتی ہے، 2 سال کے بعد چینج ہو جاتی ہے. کوئی خراب پرفارم کرتا ہے تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے. تو کیا اس طرح کی چیزوں سے جو ہے کسی کے مطلب ٹرانسفر کرنے سے ریموو کرنے سے کیا بادشاہ کے خلاف غداری ہو جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہوتی. اسی طرح جو سول سرونٹس ہندوستان میں کام کرے اگر ان کو آپ ٹرانسفر کر کے کوئی اور لے آئیں تو کیا یہ بغاوت ہوگی؟ وہ کہتا ہے نہیں ہوگی. لیکن برٹش پتہ نہیں کیوں بار بار ہماری اس ڈیمانڈ کو جو ہے بغاوت سمجھ رہی ہے. تو پھر وہ اسی طرح آگے جا کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو پھر یہ بات آتی ہے کون رول کرتا ہے. کہتے ہیں کیا وہ بادشاہ خود آ کے حکمرانی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو اگر بادشاہ خود آ کے حکمرانی کرتے ہیں تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر نہیں ان کے نام پہ حکمرانی کی جاتی ہے تو پھر ہم بھی ان کے ایسے ہی وفادار ہیں جیسے باقی برٹش بھی ہیں. تو وفاداری میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو یہاں پہ ہندوستان میں حکومت کی جاتی ہے وہ کون کرتے ہیں؟ بادشاہ کے تو سرونٹس کرتے ہیں. سرونٹس کون ہیں؟ جس میں وہ کہتے ہیں سیکریٹری آف دی اسٹیٹ ہے، وائس رائے ہے، گورنر ہے، اس کے نیچے کلیکٹر ہیں، پھر اپنا پولیس کے سپاہی نیچے تک اوپر سے نیچے تک ساری جو ہے برٹش کے نام پہ جو ہے وہ کر دی جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پولیس سپاہی کی اگر ہم کہیں اس کو ٹرانسفر کریں اس جگہ سے کیونکہ اس کے بیہیویئر سے تو کیا یہ غداری ہوگی؟ وہ کہتا ہے نہیں ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی برٹش ہماری اس ڈیمانڈ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فلان بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، کہ یہ جو لوگوں کو تنگ کر رہا ہے نا انصافی آپ اس کو چینج کریں. وہ کہتا ہے آپ غداری کر رہے ہیں، آپ بغاوت کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ تو بغاوت نہیں ہے کیونکہ ہم بادشاہ اور کنگ اور کوئین کے خلاف تو نہیں کر رہے، ہم تو ان لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے اگر ہم ایک سپاہی کو چینج کرنے کی بات کریں یا سیکریٹری آف اسٹیٹ کو چینج کرنے کی بات کریں تو ہم یہ تو نہیں کہ ہمیں کنگ سے آزادی دیں، ہم کہتے ہیں نہیں جو نمائندے بندے ان کو چینج کریں. ان کو چینج کریں تو پھر ان کی جگہ کس کو لے آئیں اور کیوں لے آئیں؟ وہ کہتا ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اگر آپ دیکھیں ہمیں اگر یہاں پہ ہم بات کریں فورسٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہوگا اس کے اندر ہم کہتے ہیں ہمیں درخت چاہیے، ہمیں نہیں ملتے. کوئی درخت اگانا ہے کاٹنا ہے بغیر برٹش کے پرمیشن کے نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ہندوستان ہمارا ہے، جب سارے وسائل ہمارے ہیں سب کچھ ہمارا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟
ہماری سرزمین ہے، ہمارے ہم ہی لوگ ہیں، ہم مطلب پشت در پشت یہاں پہ ہیں، اور ہم جو ہے ایک غیر بندے سے کیوں پرمیشن لیں؟ اسی طرح بہت سی جگہوں پہ انہوں نے شراب کی جو ہے شاپس کھولی ہوئی، ہم کہتے ہیں بھائی ان کو بند کرو، ہٹاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہٹائیں گے، کیوں نہیں ہٹائیں گے؟ ہمیں پروفٹ آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں پیسوں کی خاطر آپ ہمیں کیوں نقصان، مطلب ہم جہاں چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات تو سنیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں یہاں یہاں ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چاہیے، ایجوکیشن میں کالج چاہیے، اسکول چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ہے۔ اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں پھر جو ہے آپ یہاں کیسے حکمران کیا؟ تو پھر آپ اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنے گورنر جنرل کو، سیکریٹری آف اسٹیٹ کو 1500 سے 2500 کیوں دے رہے ہیں پر منتھ؟ ان کے لیے تو آپ کے پاس پیسہ ہے، اور وہ پیسہ بھی ہندوستان سے آپ نکال کے دے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے، آپ کو اپنے لیے چاہیے، تو پھر آپ کے لیے پیسے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہو باہر سے آ کے اور ہمیں نہیں دیتے، ہمیں اس چیز سے مسئلہ ہے۔ پھر وہ آگے تک اب یہ باتیں آپ سنتے ہیں، آپ کو بہت ساری باتیں اس کی ایسی لگتی ہیں جو شاید آج کل کے دور میں بھی جو ہے بہت زیادہ ریلیونٹ ہوگی۔ مجھے تو پڑھنے سے یہی لگا کہ آج کل کے دور میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کی باتیں ایسے پرفیکٹ تھی، صرف چہرے الگ ہیں، لیکن جو پالیسیز تھی برٹش کی جو 1916 میں یہ بتا رہے ہیں، اس دور کی پالیسیز ابھی تک 2024 میں بھی شاید چلتی آ رہی ہیں۔ بہت سے کنٹریز میں آپ دیکھیں، آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوکل ہیں اسی جگہ کے، لیکن ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ روتا ہے تب جا کے اس کو کچھ ملتا ہے۔ تو ہماری مثال انگریزوں نے اسی طرح کی ہے، جب تک ہم روئیں گے نہیں چلائیں گے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن بچہ روتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ دودھ ملتا ہے، کتنا ملتا ہے؟ وہ اس کی ماں کے اوپر ہے، اس کو کتنا دے گا۔ تو اسی طرح برٹش جو ہے اپنے مطابق ہمیں دے رہی ہوتی ہے، ہمیں کیا چاہیے، کتنا چاہیے، یہ جو ہے ہم سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ہمیں فیڈ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری مثال اگر ہم لے لیں ایک بچے کی ہے، تو بچہ آہستہ آہستہ جب گرو کرے گا، تھوڑا سا بڑا ہوگا، وہ کہے گا یہ ڈش کھانی ہے، لیکن گھر میں جو اس کو بغیر اس کی مرضی کے جو کچھ پک رہا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے ساری چیزیں ریسٹرکٹ کی جاتی ہیں۔ سیم ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں دو، نہیں ملتا، کہتے ہیں آپ ابھی تک بڑے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہم اور بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ آپ ضائع کریں گے، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو آہستہ آہستہ ہر بار ہمیں جو ہے بہانے بنائے جاتے ہیں، بہانے بتائے جاتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بندہ جو انگریز ہے وہ باہر سے آتا ہے، اس کو یہاں کا کچھ بھی نہیں پتا۔ یہاں پر ایک بندہ جو 25 50 60 سال سے سرو کر رہا ہے اس کو نہیں پتا، لیکن ایک انگریز جو ہے باہر سے آتا ہے، 5 سال 2 سال بھی ایکسپیرینس نے، اس کو سارا پتا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ کہاں کی جو ہے وہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں ہماری عقل میں کمی ہے، انٹلیکچوئل میں کمی ہے، پھر آپ کے میں کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ایگزامس کے لیے ہم گئے برٹش میں تو پتا چلا میں اور آپ سیم ہی ہیں، جو نشو نما آپ کی ہوئی، فزیکل باڈی ہماری، آپ ہمیں کام تو دو، دو اس کے بعد ہم نہ کر سکے پھر آپ ہمیں کہیں، آپ دیتے نہیں، اور آپ صرف بہانے بناتے ہیں، جب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب بغاوت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح وہ آہستہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں پہ کنواں کھودنا ہے تو بھی ہمیں پرمیشن چاہیے، اگر ہمیں کوئی شکار کرنا ہے تو بھی ہمیں پرمیشن چاہیے۔ ہم مطلب برٹش کے رحم و کرم پہ ہیں، ہم جو ہے اتنے بے بس ہیں کہ اپنے ملک میں ہوتے ہوئے، بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے، ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز ہمیں ان سے مانگنی پڑتی ہے، گویا ہم جو ہے یہاں کے سٹیزنز نہیں ہیں، یہاں کے لوکل لوگ نہیں، بلکہ ہم غلام ہیں۔ ہمارے اوپر اس طرح حکومت کی جاتی ہے کہ جیسے ہمیں، وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ برٹش کو نہ کہیں کیونکہ آپ کو کھانا مل رہا ہے اور جو ہے آپ کو بہت ساری ضرورتیں مل رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کھانا پینا تو جانوروں کو بھی مل جاتا ہے، آپ اس کو بھی کھانا دیتے ہیں، آپ نہ بھی دیں پھر بھی اس کو ملتا ہے، جو دو وہ کھا لے، جو نہ دو نہیں کھا لے۔ تو کہتے ہیں کیا ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہا؟ وہ کہتا ہے اس سسٹم میں تو اسی طرح، اگر ہم انسان ہیں تو پھر ہمیں پاور بھی چاہیے، ہماری سیو بھی ہونی چاہیے، اور ہم تو اسی جگہ کے ہیں۔ جب یہیں کے سب کچھ ہے تو پھر کیوں ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کا جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہمیں، آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم جو آپ کو دیتے ہیں آپ مان لیں، تسلیم کریں، اگر آپ کوشچن کرتے ہیں تو جو ہے آپ غدار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی پھر آپ کی دکان بند کرو، وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں اس جگہ پہ روڈ بنائیں، کہتا ہے پیسے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹیکس کم کریں، تو کہتا ہے بھائی کیوں کم کریں، ریونیو کم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نمک کے اوپر ڈیلی بیسس پہ ٹیکس آپ ختم کریں، وہ کہتے ہیں نہیں سرکار کو نقصان ہوگا۔ تو کہتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کس طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل سے، ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنے والد سے 25 روپے مانگتا ہے، مجھے 25 روپے دیں، میں نے ایک ٹوپی خریدنی ہے۔ باپ جو ہے انکار کر دیتا ہے، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ 25 روپے یہ جو ٹوپی کے لیے مانگ رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ ہے۔ تو اس دور میں 25 کو ہم دیکھیں، جو 1916 کی بات ہو رہی ہے، اس نے پیسے کی ویلیو آپ دیکھیں، تو بچہ جو ہے پریشان ہوتا ہے، وہ غمزدہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اور وہ کہتا ہے کہ لیکن وہ اس کی وجہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی،
اس کو یہ نہیں پتا کہ باپ نے کتنی مشکل سے کتنی محنت سے کمائی ہے. تو وہ کہتا ہے ہماری مثال بھی بالکل یہی ہے. اگر ہم مطلب برٹش جو ہمارا پیسہ یوز کرے بے دردی سے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو نہیں کما رہا، وہ تو ہم سے ہی نکال رہا ہے. ٹیکس بھی ہم دے رہے ہیں، زمین بھی ہماری ہے، وسائل بھی ہماری. تو برٹش کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ 25 خرچ کر سکتا ہے، 50 کرے گا، کر سکتا ہے. لیکن ہمیں دیتے ہوئے تکلیف ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح یہ پیسہ جمع کر کے دے رہے ہیں، کس طرح ہم ٹیکس دے رہے ہیں اپنے اوپر، کتنا مشکل وقت ہم گزارے ہیں. بہت کچھ ہم نے کم کیا ہے ٹیکس دینے کے لیے. تو ہم کیوں دیں؟ ہم یہاں کے تو ہمیں مطلب کیوں دیں؟ پھر اسی طرح وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر اسی طرح دوبارہ واپس اسی بچے کی ایگزامپل پہ آتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جو میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ وہ پاور مانگنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے میری مرضی کا کھانا دیں، حکومت دیں، پیسہ دیں. گھر والے انکار کرتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس کو گائیڈ کریں گے، دیتے جائیں گے، تو وہ آگے چل کے کر سکتا ہے. پھر آگے اسی طرح ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں یہ ساری باتیں کرتا ہوں تو اکثر جو ہے جو دوسری طرف بیٹھے ہیں جو برٹش ہیں اس کو غلط تشریح دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب نہیں، آپ جو یہ بات کرتے ہیں آپ ویسے ڈیمانڈ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کب تک بتائیں گے؟ آپ ایک ٹائم بتائیں. 20 سال، 30 سال، آپ 100 سال سے اوپر ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. کیا ابھی تک ہم اس قابل نہیں ہوئے؟ اگر اتنے عرصے میں اگر آپ اس قابل نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہم میں خامی نہیں بلکہ آپ میں ہے. مثال وہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی کو دکان دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لو اور اتنا منافع دو، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب دکان جو ہے نقصان میں جا رہا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں دکان نقصان میں نہیں ہے بلکہ تم اس قابل نہیں ہو، تو آپ اس کو دکان چھین کے اس کو نکال دیتے ہو، نئے بندے لے آتے ہو. جو برٹش اتنے عرصے سے حکومت کرے اور بار بار ہمیں بتا رہی ہے کہ نقصان نقصان ہم نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب کہ ہم نہیں، مسئلہ برٹش میں ہے. جو نمائندے ان کو چینج کرنا چاہیے، ان کی جگہ نئے لوگ لانے چاہیے. لیکن برٹش اس چیز کو نہیں مانتی. اس کی مثال وہ پھر ریلیجن سے کر کے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے اکثر جو ہے ناراض نہیں ہوتا. اگر آپ خدا کے اوپر کوئی بات کریں، اس کے حکم نہ مانیں، تو خدا جو ہے خود ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جو بندے اور نمائندے وہ ناراض ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی ریلیجن کی وائلیشن کرتے ہیں تو خدا ڈائریکٹلی آپ کے پاس نہیں آتا اور آپ کو نہیں کہتا کہ تم نے یہ غلط کیا، میں تمہیں یہ سزا دوں گا. بلکہ نمائندے جو ہے وہ جذباتی ہو کے غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ ان کی بات مان لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا، تو اللہ جو ہے خوش ہو گیا، ناراضگی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیم مثال امپرر اور برٹش رولرز کی ہے. کہتے ہیں یہاں پہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں برٹش ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کوئین کے خلاف، مونارک کے خلاف کیا. لیکن مونارک کو تو نہیں پتا. اگر ہم ان کی بات مانتے، وہ کہتے ہیں کوئین مونارک جو بڑا خوش ہے، آپ اچھی طرح کریں. لیکن جب ہم کچھ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اس کو غصہ آ گیا، اس کے خلاف آپ کیسے بات کر رہے ہیں. تو یہی مثال وہ کہتا ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہاں پہ مونارک کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بادشاہ بیٹھے اس کو نہیں پتا. لیکن مسئلہ جو ہے یہاں پہ نمائندوں کا ہے. ساری جو جتنی خرابیاں اور خامیاں ہیں وہ ان کے اندر ہیں. کوئین کے اندر یا کنگ کے اندر یا مونارک کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان کے ریپرزنٹیٹیو کے اندر ہے. بار بار آپ کو سمجھ آ رہی ہے سوراج میں کیا کرتے ہیں کہ جو نمائندے ریپرزنٹیٹیو آف دا برٹش امپائر ہے ان کے ساتھ ہمیں مسئلہ ہے، وہ جو ہے خراب ہے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اتھارٹی ہمیں دیں. وہ کہتے ہیں جب اتھارٹی آپ ہمیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا اس سے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم جو شروع میں ہو سکتا ہے بہت اچھا پرفارم کریں، ہو سکتا ہے ہم بہت اچھا پرفارم نہ کریں ان جیسا، ہو سکتا ہے ہم بہت زیادہ خراب کریں. لیکن یہ کم سے کم جو لوکل بندہ ہوگا وہ اپنے لوکل ایریا کو سمجھے گا، لوگوں کی ڈیمانڈ سمجھے گا، اور اسی طرح جو ہے آہستہ آہستہ مطلب ایفرٹس کرے گا اور اپنا ہی بندہ ہوگا، اپنا سمجھے گا. وہ کہتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ایگزامس دو، آپ سول سروسز میں آ جاؤ یا آپ پالیٹکس میں آ جاؤ. تو کہتے ہیں اس سے ہو کیا رہا ہے، ہمارے کچھ بندے نمائندے جو ہیں وہ سول سروسز میں جا رہے ہیں، پالیٹکس میں جا رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہاں جا کے وہ ان جیسے ہی ہو جاتے ہیں. ان کو نظر آتا ہے کہ ہمیں اچھی سیلری مل رہی ہے، ہمیں ایک رسپیکٹ مل رہی ہے، ہمیں پیسہ آ رہا ہے، تو ہم جو ہے برٹش کے خلاف کیوں جائیں. تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاور میں آ کے وہ ان جیسے ہی بن جاتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو سسٹم میں جا کے سسٹم جیسے بنے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو سسٹم میں جا کے سسٹم کے نہ بنے بلکہ ہمارے بنے اور ہماری طرح سوچیں. وہ کہتا ہے ہمیں گورنمنٹ سرونٹ نہیں چاہیے، ہمیں پبلک سرونٹ چاہیے. گورنمنٹ سرونٹ وہ ہے جو گورنمنٹ کی بات مانے گا، گورنمنٹ کے لیے ہی سوچے گا. گورنمنٹ کہتا ہے ٹیکس چاہیے تو وہ ہماری کھال اتار کے ٹیکس لے گا. لیکن پبلک سرونٹ دیکھے گا نہیں، ٹیکس سے جو ہے لوگوں کا نقصان ہے تو وہ دیکھے گا ٹیکس کتنا لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا نہیں. اور ٹیکس کے لیے اس یہاں سے اگر اتنا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے تو اس علاقے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. وہ علاقے کا لوگوں کا سوچے گا، نہ کہ گورنمنٹ کا سوچے گا. جب لوگ خوشحال ہوں گے تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ خوشحال ہوگی. برٹش سوچتی ہے نہیں، گورنمنٹ خوشحال ہوگی، لوگوں کا جو بھی ہوگا ہوتا رہے، لیکن گورنمنٹ خوشحال ہونی چاہیے. تو ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں یہی سسٹم برٹش جو ہمارے اوپر لے کے آ رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مزید وہ ان لیکچر کو بار بار جو اصل میں کوشش کرتے ہیں سادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ
اور اتنے پڑھے لکھے نہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بار بار ایگزامپلس جو ہے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ لیکچر ان کا بہت زیادہ جو ہے لمبا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک دفعہ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک جو ہے ایک بندہ جو اپنے اوپر ایک بکری جو ہے مطلب شی گوٹ جو ہے فیمیل بکری سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے. تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھو اس کے اوپر سر کے اوپر کتا رکھا ہوا ہے. اور آگے جاتے کوئی اور کہتا ہے وہ دیکھو اس کے سر کے اوپر دمبا رکھا ہوا ہے. کوئی اور جا کے کہتا ہے اس کے اوپر کچھ ہے. تو بندہ جو ہے غصے میں آ کے پھینک دیتا ہے اس کو. وہ کہتا ہے ہوا کیا؟ ہم جب یہ بات کرتے ہیں سوراج کی تو لوگ ہمیں اسی طرح کرٹیسائز کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ باغی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں اس کو لالچ ہے. تو ان لوگوں کی بات سن کے ہم سوراج کو پھینک نہیں سکتے. لوگ جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اتنے عرصے میں ہمیں کیا ملا، کیا بدلا؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کیا برٹش سے پہلے ہمارے پاس کوئی پاور نہیں تھی؟ کیا محمدن مسلمانوں کے دور میں، اورنگزیب کے دور میں، اکبر کے دور میں، بابر کے دور میں کیا حکومت نہیں تھی؟ کیا ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے کوئی ترقی کے کام نہیں ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا انگریزوں نے کوئی مطلب مسلمانوں نے کوئی نظام نہیں دیا؟ کیا ہندو جو حکمران تھے، پیشواز تھے، مراٹھاس تھے، راجپوت سے، کیا ان کے دور میں کوئی ترقی نہیں ہوتی؟ کیا کوئی نظام کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا ہندوستان سے پہلے ترقی نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس ہے. جب انگریز یہاں پہ آئے تو انگریزوں کے پاس کچھ نہیں تھا، جبکہ ہندوستان میں بہت کچھ تھا. جب اس کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کا گولڈن اسپیروز کا نام رکھا، دیکھا یہاں پہ تو ویلتھ بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں. تو وہ دیکھ کے یہاں پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہندوستان میں برٹش کے آنے سے پہلے جب لوکل لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ بہتر تھیں. وہ کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھیں کہ مسلمان تو لوکلز نہیں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور برٹش میں یہ فرق تھا کہ مسلمانوں نے جب حکومت کی، جو کچھ انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کیا جو کہ وہ واپس ہندوستان کے اندر ہی لگایا اور ہندوستان کے اوپر ہی خرچ کیا. لیکن برٹش کیا کر رہی ہے؟ ٹیکس نکال کے جا کے برطانیہ میں لگا رہی ہے، ہمارا خون چوس کے ہمارے وسائل لے کے وہاں پہ لگا رہی ہے. اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، اور اگر وہ ہمارے مطلب فائدے کی بات کرے گا تو برٹش بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ہم سے لے کے برٹش پہ دے گا تو ہم اس کی مطلب ہم اس کو نگیٹ کریں گے. پھر وہ کہتا ہے اگر آپ یہ بات کرتے ہیں برٹش نے ہمیں بیوروکریسی دی ہے جناب، آپ کیوں بیوروکریسی کے خلاف جاتے ہیں؟ تو کہتا ہے آپ دیکھو ایک بندہ جس کو آپ نے ہائر کیا لوور پوسٹ پہ، کلر کی پوسٹ پہ، اس نے نوکری شروع کی، 25 سال تک آپ کے انڈر کام کرا اور اس کی ایج جو ہے جوانی سے لے کر 60 سال تک وہ پہنچ گیا. اس کو آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں آ سکتا. وہ اس پوسٹ پہ تو بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے، بہت زبردست ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں. لیکن جب وہ کہتا ہے مجھے پاور دے دیں، آپ کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ ایک جگہ پہ 25 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی ایج بھی اتنی بڑی ہوگی، اس کی ایکسپیرینس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کے برعکس 21 سال کا ایک نوجوان انگریز جو ہے سول سروسز پاس کر کے آتا ہے اور اس 60 سال کے آدمی کو جس کا 25 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور وہ اس کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کے باندھ کے عزت سے کھڑا ہوتا ہے، سر نیچے کر کے اس کا حکم مانگتا ہے. اب 60 سال کا 25 سال کے ایکسپیرینس والا انڈین اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اور 21 سال کا نوجوان جو برطانیہ سے اس کو سب کچھ آتا ہے. تو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کیا یہ انصاف ہے؟ کیا آپ کی عقل اس کو مانتی ہے؟ اور جو بیچارہ لوکل جو ہے اتنے عرصے سے کام کرے، اس کی تنخواہ جو ہے 15 روپے سے شروع ہو کے 200 400 تک پہنچ جاتی ہے. لیکن وہی جو سول سرونٹ جو برطانیہ سے آتا ہے ایگزامس پاس کر وہ ڈائریکٹ 1500 2000 میں آتا ہے. اس کو آپ 1500 سے 2000 دے رہے، اور وہ جو بیچارہ 25 سال سے کام کر رہا ہے اور جس کی ایج 8 سال تک پہنچی اس کو آپ آخر میں جا کے 400 روپے دیتے ہیں. تو کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ یہ طریقہ کار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اس چیز کے مسئلہ ہے، ہم اس چیز کے خلاف ہیں، ہمیں یہی چیز سمجھنی چاہیے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ جو ہے سوراج ہے، ہم اسی کی بات کرتے ہیں، اس کو ہم سوراج کہتے ہیں. پھر جو آگے آہستہ آہستہ جاتے ہیں وہ اسی چیز کو بار بار ایکسپلین کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو میسور جو اسٹیٹ تھی، جہاں کا جو مہاراجا ہے وہ ایک ہندو تھا، اس کے منسٹرز وغیرہ تھے، اس کے پاس ایک نظام تھا. پورا نظام میں جو ہے جو جمع بندی جس میں لینڈ ریکارڈ کیپنگ ہے وہ اس کے پاس نظام تھا، CID والا نظام تھا جاسوس. برٹش نے آ کے ایز اٹ از کو اٹھایا اور اس کو کاپی کر دیا. برٹش نے کیا کیا، جہاں پہ جو نظام اچھا چل رہا تھا اس کو ٹیک اوور کیا اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا اور کریڈٹ خود لے لیا. اور جہاں پہ نظام نہیں تھا وہاں پہ جو ہے ان کو آزاد بنا کے پرنسلی اسٹیٹ بنا لے. وہ کہہ رہے اگر ہم رول نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے اتنی پرنسلی اسٹیٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کیا وہ پرنسلی اسٹیٹ صحیح پرفارم کر رہے ہیں؟ برٹش کہتی ہے ہاں. وہ کہتے ہیں بھائی پرنسلی اسٹیٹ کیسے صحیح پرفارم کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو لوکل ہیں، وہ سارے اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو پرنسلی اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں اکثر جو کچھ نہیں کر سکتے تھے برٹش نے ان کو اختیارات دیے کہ آپ کریں، اور جو کر سکتے تھے ان کو ٹیک اوور کر لیا. تو جو اچھی چیزیں تھیں برٹش نے لے لی اور خود لیں اور ان کو برباد کیا اور کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. جن کو کچھ بھی نہیں آتا ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ جناب یہ لیں، آپ کو تو جو ہے ہم سکھائیں گے.
پھر وہ اسی طرح پھر آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ایک ظلم ہوتا ہے، ایک سپاہی والا پولیس والا ظلم کرتا ہے، کیا وہ بادشاہ کر رہا ہے؟ اگر کلیکٹر ہماری بات نہیں مانتا، کسی کو ناحق سزا دے، کسی کا کیا بادشاہ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، ان سارے سوالوں کا جواب جو ہے نو میں ہے۔ یہاں پہ جو ہے کوئین ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرنا، بادشاہ نہیں کر رہا، بلکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سارے جو ہے ان کے ریپرزینٹیٹیو کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں گورنر جنرل جو ہے وہ کہتے ہیں، اس سے پہلے سسٹم کو آپ سمجھیں، جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، برٹش آئے تھے، وہ کمپنی تھی۔ کمپنی کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ نکالیں اور برٹش میں ٹرانسفر کریں۔ اب جب 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی ہوا، لوگ بدل گئے، مطلب جو کمپنی تھی اس کو ختم کیا، لیکن چہرے جو ہے وہی رہے۔ اب لوگ بدل کے چہرے ہوئے، کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں انگریز جو ہے وہی رہے، کپڑے بدل گئے، نام بدل گیا، لیکن کانسیپٹ وہی رہا کہ منافع جو ہے یہاں سے نکالو اور برٹش بھیجو۔ کہتے ہیں وہ پہلے ڈائریکٹرز تھے، پھر گورنر جنرل آ گئے، ان کی جو پریزیڈنسی تھی، اسی طرح پھر آپ سیکریٹری آف اسٹیٹ آپ کو نظر آیا، پھر پریزیڈنسی میں گورنر تھے۔ تو برٹش نے نام بدل دیے لیکن چہرے وہی رہے، وہی انگریز تھے، اور مفاد پھر وہی رہا کہ ہندوستان کو لوٹو اور سارا نکال کے باہر لے جاؤ، لوکل فیکٹریز ختم کی، ٹیکس لگائے، سب کچھ کیا، اور خود کو جو ہے ڈیولپ کرنے لگے، اور ہمیں بتایا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم آپ کو ٹیم کریں گے، ٹرین کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم کب تک آخر بیوقوف بنتے رہیں گے؟ اس چیز کی بھی ایک حد ہونی چاہیے۔ وہ پھر دادا بھائی نوروجی کی بات کرتے ہیں کہ جب ہندوستان میں جو ہے انہوں نے جب انڈین ایکٹ جو ہے لائے، اس میں کا ریپرزنٹیشن دیں گے، تو انہوں نے کی جو ہے کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا کس طرح کیا ریپرزنٹیشن دیں گے، یہ تو سسٹم ہی ڈیفیکٹو ہے، ہمیں اپنے کونسل میں آپ ڈالیں گے تو اس ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں جو پاور چاہیے وہ آپ ہمیں دیں، نمائندگی نہیں دیں، آپ ہمیں نمائندگی دیتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے، پھر بھی ہم آپ کی انڈر ہیں۔ تو ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے، ہمیں ایسا نظام دیں کہ جس میں ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہو، اور ہمارے ہاتھ میں اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں ایک ایسا بندہ دیں، ایک ایسا انگریز جو ہمارے لیے سوچے، جو پبلک سروینٹ ہو، نہ کہ گورنمنٹ سروینٹ ہو۔ اگر آپ یہ دے سکتے ہیں تو پھر ہم جو ہے اس کے لیے تیار ہے، اگر نہیں دے سکتے ہم اس کو کرٹیسائز کریں گے۔ پھر وہ بار بار کہتے ہیں، ہم بار بار برٹش سے ڈیمانڈ کرتے رہے جناب ہمیں ایجوکیشن کے لیے اسکولس دیں، کالجز دیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کھولیں، ہمارے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آپ ایک جگہ پہ لیں۔ آپ نے ہمیں کہا کہ انگلش ایجوکیشن حاصل کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی، ہم نے ایجوکیشن حاصل کر لی، اس کے بعد آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہم لائے، ہم نے آپ کو دیا، اس کے باوجود بھی آپ فٹ نہیں ہیں کہ آپ رول کر سکیں، آپ صرف ہمارے انڈر رول کرنے کے لیے قابل ہیں۔ تو گویا ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو ہم ہندوستان میں رول کرنے کے لیے، کہ خود ان کو لوکل لینگویج نہیں آتی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو ان کی بات سمجھ سکے اور کمیونیکیٹ کر سکے، تو اس لیے انہوں نے جو ہمیں یہ ایجوکیشن سسٹم دیا، اور ہمیں بتایا کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اور تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اب فرق کیا تھا؟ صرف ہمیں وہ باتیں بتاتے تھے کہ جو ہمارے کام کی نہیں تھی، وہ ہمیں انگلینڈ کے بارے میں بتاتے تھے، کالونیز کے بارے میں بتاتے تھے۔ کیا کبھی انہوں نے ہم سے ہمارے اوپر ہندوستان کے اوپر بات کی؟ نہیں، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو باہر سے آتے ہیں اور وہ جناب ان کو جو ہے کلیکٹر کوئی آتا ہے انگلینڈ سے اور 2500 ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، 2500 ایک مہینے کا مطلب ہے اس کو سالانہ آپ نے 30,000 کی ایک جائیداد دے دی، اور اس دور میں 30,000 سالانہ بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے برعکس ایک لوکل جو انڈینس تھا اس کو 20-25 روپے بھی نہیں ملتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ نظام ہے؟ اگر اس کو آپ 2500 دے سکتے ہیں تو ہمارے پیسوں سے آپ کیوں دے رہے ہیں؟ 2500 ہی دینے ہیں، گزارا نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہو کہ جناب وہ انگلینڈ سے آیا، اتنی مطلب ٹھنڈے علاقے سے آیا، اتنی گرمی میں مشقت محنت مشقت برداشت کرنے کے لیے، سختیاں برداشت کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ملک کو فائدہ دے۔ وہ کہتے ہیں کس نے کہا فائدہ دے؟ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا آپ آ کے فائدہ دیں، آپ خود ہی ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ آپ ہمیں فائدہ دینے کے لیے آئیں، اصل بات یہ آپ یہاں سے پیسہ کما کے انگلینڈ میں بیچ رہے ہیں، اپنے بچوں کی ان کی فیملی سیٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کالونیز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں اس دور میں بھی، تو ہندوستان کے اندر جو نمائندے برٹش کے آ رہے ہیں، سب سے زیادہ پے جو ہے ان کو مل رہی ہے، 2500 ایک مہینے میں کسی کو نہیں ملتی جو ہندوستان میں کسی کلیکٹر کو ملتی ہے۔ تو کہتا ہے اس کے برعکس آپ ہمیں یہی سسٹم دیں، ہم آپ کی ایجوکیشن ایکوائر کریں، ہم آپ کے ایگزامس پاس کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہی دیں، ہم 2500 کی بجائے 500 روپے میں وہ کام کریں گے۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، آپ اس کے لیے فٹ نہیں ہو، جب ہم آپ کی ایجوکیشن سسٹم ایکوائر کر رہے ہیں، آپ کی ایجوکیشن حاصل کریں، آپ کے ایگزامس پاس کریں، سب کچھ آپ کا دیا ہوئی کریں، تو پھر ہم کیوں فٹ نہیں ہیں؟ وہی ایگزام آپ پاس کریں تو وہی ہم انڈینس پاس کریں، تو پھر ہم کیوں فٹ نہیں؟ آپ کیوں فٹ ہیں؟ کیوں جب ہم آئیں گے تو پھر ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں گے، لیکن آپ آؤ گے تو آپ اپنے برٹش کے لیے سوچتے ہو۔ وہ کہتے ہیں لیکن افسوس کی یہاں پہ بات یہ ہوئی کہ جو لوگ ایگزام پاس کر کے گئے، انہوں نے اس ملک کے لیے، وطن کے لیے نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے بھی برٹش کے لیے سوچا، وہ گورنمنٹ سرونٹ بن گئے۔ تو ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں ہمیں کون سا گورنمنٹ سرونٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پبلک سرونٹ چاہیے جو ہماری فلاح کے لیے، بہتری کے لیے سوچے، گورنمنٹ کو بتائے کہ نہیں، اس علاقے میں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ فائدے کے لیے، نقصان کے لیے۔ وہ صرف بات نہ مانے حکومت کی، بلکہ ہماری بات میں ہمارے فائدے کے لیے ہے۔
ہر علاقے میں ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، ڈیمانڈز الگ ہوتی ہیں، آمدنی کا ذریعہ الگ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ اس چیز کو سمجھے، اور ایک لوکل جو اس کو سمجھ سکتا ہے جب وہ لوگوں کے لیے سوچے، جب لوگوں کا ہو کے سوچے، نہ کہ اس سسٹم کا بن کے سوچے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر یہ ہوگا۔ برٹش ہمیں بتاتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے، اگر ہم نے آپ کو پاور دے دیا تو مسلمان اور ہندو آپس میں لڑیں گے۔ تو کہتے ہیں بھئی مسلمان اور ہندو لڑیں گے، اتنے عرصے سے کیا وہ لڑتے آ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ اگر ہم لڑیں گے وہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، تو آپ کہتے ہو کہ آپ دونوں لڑو گے اس لیے پاور میں یوز کروں گا، تو مطلب آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم دونوں لڑو گے تو اس لیے میں رول کروں گا۔ ان کا ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اختلافات ہیں، اگر ہم لڑیں گے ہم اپنے مسئلے خود حل کریں گے، آپ کیوں آ کے ہمارے اوپر مہربانی کر رہے ہو؟ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے مہربانی کر رہے ہو کیونکہ آپ کو اپنا مفاد جو ہے وہ پسند ہے، آپ کو اپنی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر ہماری فکر ہوتی تو یہ پاورز وغیرہ جو آپ ساری ہمیں دے دیتے۔ تو کہتے ہیں ہمیں، جب میں یہ لیکچر دے رہا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ میری باتوں کو غلط سمجھ رہے ہیں، کچھ صحیح سمجھ رہے ہوں گے، اور جو برٹش بیٹی ہے وہ ابھی بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ جو بغاوت کرے، لیکن یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کوشش کریں گے تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں جو ہمیں یہ چیز ملے گی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پوری زندگی جو ہے غلام بن کے رہنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ اپنے پہلا لیکچر کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر 31 مئی 1916 کو اپنا ایک دوسرا لیکچر جو ہے احمد نگر میں دیتے ہیں۔ پھر اس میں وہ کیا کہیں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ لیکچر وہ جو ہے دوبارہ احمد نگر میں ہی دیتے ہیں، پھر اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیا ہو۔ جب یہ 3 لیکچرز دے دیتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے بغاوت کا جو ہے چارج بن جاتا ہے، ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ پھر اس مقدمے کو ہم دیکھیں گے کہ دوسرے لیکچر میں کیا کہا، تیسرے میں کیا کہا، کیونکہ جب ان کے اوپر الزام ہوتا ہے تو پھر یہ 3 کے 3 لیکچر جو ہیں عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجسٹریٹ جو ان کو سزا دیتی ہے پھر ہائی کورٹ میں یہ پیش ہوتے ہیں۔ جناح جو ہے ان کے وکیل کیوں بنے؟ غیر وکیل تو وہ تو بنیں گے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیا کچھ تھا، لکھنؤ پیکٹ کے ساتھ کیا لنک ہوا، جناح جو ہے کانگریس والوں کے اتنے کلوز تھے وہ کیوں دور ہوئے، مقدمے میں کیا کچھ ہوا۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو یہ جو ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو لگی کہ انفارمیٹیو ہے اور آج کل کے دور میں ریلیٹ کرتی ہے، تو آپ ان کو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور نیکسٹ لیکچر کے لیے ویٹ کیجیے۔ انشاءاللہ جلدی میں دوسرا سیریز جو ہے وہ بھی اپلوڈ کروں گا، پھر تیسرا بھی کروں گا، اور پھر اس کے بعد تو جو ہے ٹرائل کورٹ میں دیکھ کے اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ تھینک یو۔ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔